قرآن پاک کے 13ویں پارے میں 3 بہت ہی مختلف صورتیں ایک ساتھ آتی ہیں۔ ایک طرف ایک نبی کی ذاتی آزمائش کی کہانی ہے، دوسری طرف کائنات کی سچائیوں پر گہرا غور و فکر، اور پھر شکر سے بھری ہوئی ایک دعا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تینوں حصے، یہ تینوں صورتیں آپس میں جڑی کیسے ہوئی ہیں؟ اور اس گہرے تعلق کو سمجھنے کے لیے ہم حافظ اکرام الحق ربانی صاحب کے خلاصہ قرآن سے مدد لے رہے ہیں، جو ان موضوعات کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے 13ویں پارے کا ایک تعارف ہوگا، پھر ہم سورہ یوسف میں دیکھیں گے کہ صبر کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ الرعد میں حق اور باطل کے فرق کو سمجھیں گے، اور پھر سورہ ابراہیم میں شکر کی طاقت پر بات کریں گے، اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ مشترکہ پیغام کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں 13ویں پارے کے تعارف سے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، اس میں 3 بہت طاقتور صورتیں ہیں، سورہ یوسف، سورہ الرعد اور سورہ ابراہیم۔ ہر ایک کا اپنا الگ پیغام ہے، لیکن جب یہ ساتھ ملتی ہیں تو ایمان کی ایک مکمل تصویر بناتی ہیں۔ دیکھیں، اس پاری کی جو ترتیب ہے نا، وہ خود ایک کہانی سناتی ہے۔ یہ ایک انسان کی ذاتی آزمائش سے شروع ہوتی ہے، پھر ہمیں کائنات کی بڑی بڑی سچائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کا اختتام شکر گزاری کی ایک بہت گہری دعا پر ہوتا ہے۔ یہ تینوں دھارے مل کر ایمان کی عمارت کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو پارہ شروع ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے کلائمیکس سے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ان کا صبر رنگ لاتا ہے اور ان کی بے گناہی سب کے سامنے ثابت ہوتی ہے۔ تو آخر یہ سفر تھا کیسا؟ قید خانے کی اندھیری کوٹری سے نکل کر مصر کے اقتدار تک پہنچنا، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت قدمی اور اللہ پر یقین کی ایک زبردست مثال ہے۔ تو کہانی کچھ یوں آگے بڑھتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کی دعوت کے بجائے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی قید کو چن لیا۔ پھر اسی قید خانے میں انہوں نے اپنی حکمت سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی، جس سے پورے ملک کو آنے والے قحط سے بچانے کا منصوبہ بنا۔ ان کی اسی قابلیت اور ایمانداری نے انہیں مصر کے خزانوں پر اختیار دلا دیا، اور آخرکار اس سفر کا اختتام خاندان سے ملاقات اور ان بھائیوں کو دل سے معاف کر دینے پر ہوا جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا تھا۔ اور یہی تو اصل بات ہے، ان کا وہ ایک فیصلہ، انہوں نے گناہ کی دعوت پر قید کو چن لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے اپنا ایمان اور اپنی عزت بچانا سب سے اہم تھا۔ ان کے کردار کی عظمت اسی ایک انتخاب میں چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، اب حضرت یوسف کی ذاتی کہانی سے قرآن پاک ہمیں ایک بہت بڑے منظر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ایک فرد کی آزمائش سے نکل کر کائنات کی ان نشانیوں کی طرف جو ہم سب کے لیے ہیں۔ سورہ الرعد یعنی گرج ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق سکھاتی ہے۔ یعنی جیسے حضرت یوسف کی زندگی خود ایک نشانی تھی، ویسے ہی اللہ نے پوری کائنات میں بھی نشانیاں رکھی ہیں تاکہ ہر کوئی حق کو پہچان سکے۔ تو وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ سورہ رعد میں حق و باطل کے فرق کے لیے ایک زبردست مثال دی گئی ہے۔ حق کو اس پانی سے تشبیہ دی گئی ہے جو زمین کو زندگی دیتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے، جبکہ باطل اس جھاگ کی طرح ہے جو پانی کے اوپر تو آ جاتا ہے لیکن پھر فوراً ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں بچتا۔ ایک فائدہ مند اور پائیدار ہے، دوسرا بیکار اور لمحاتی۔ اور پھر یہ صورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ذرا اپنے ارد گرد دیکھو، یہ آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، سورج اور چاند اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، پہاڑوں نے کیسے زمین کو تھاما ہوا ہے، دریا بہہ رہے ہیں، اور کمال یہ کہ ایک ہی پانی سے الگ الگ ذائقوں والے پھل اگ رہے ہیں، یہاں تک کہ بادلوں کی گرج بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ یہ سب اس کی طاقت اور سچائی کی کھلی نشانیاں ہیں۔ کائنات کی ان بڑی بڑی نشانیوں کے بعد اب بات آتی ہے ایک بہت ہی ذاتی اور بنیادی عمل کی، یعنی شکر کی۔ اور شکر گزاری کی سب سے بڑی مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے، جن کی دعا اس سورت کا دل ہے۔ ذرا تصور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی ایک بنجر وادی میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیا ہے؟ صرف کھانے پینے کی نہیں، بلکہ سب سے پہلے امن اور سلامتی کی دعا، جو کسی بھی معاشرے کی پہلی ضرورت ہے۔ یہ دعا ان کے ایمان اور شکر گزاری کا ثبوت ہے۔ تو یہ صورت ہمارے سامنے ایک سیدھا سادہ انتخاب رکھتی ہے۔ شکر کا راستہ چنیں گے تو نعمتیں بڑھیں گی، اور اگر ناشکری کی تو اس کے نتائج بھی سخت ہوں گے۔
شکر کرنا اصل میں یہ ماننا ہے کہ ہر اچھی چیز اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ ناشکری اسی حقیقت سے منہ موڑنے کا نام ہے۔ تو اب ان تینوں صورتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، حضرت یوسف کا صبر، سورہ رعد کا حق اور حضرت ابراہیم کا شکر۔ یہ تینوں مل کر ایک مکمل اور طاقتور پیغام بناتے ہیں۔ سوچئے، یہ تینوں چیزیں ایک ہی ایمان کے الگ الگ رنگ ہیں۔ صبر ہمیں مشکل میں کھڑا رکھتا ہے، حق ہمیں صحیح اور غلط میں فرق سکھاتا ہے، کائنات کی سچائی دکھاتا ہے، اور شکر ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، اس کی نعمتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ یہ تینوں مل کر ہی ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ آزمائش کے وقت صبر، حق اور باطل کے بیچ فرق کو پہچاننا اور ہر حال میں شکر گزاری کی طاقت، ان پیغامات میں آج ہماری زندگیوں کے لیے کیا رہنمائی ہے، اس پر غور کرنا ہی اس بارے کا اصل مقصد ہے۔